عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے، اور بے حد ان گنت درود اور سلام ہو امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. میرے بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے، جس کی 3 آیات کریمہ ہیں. اور انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. میرے بھائیوں، اس کی شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، تو آپ کے مخالفین، آپ کے دشمن مکہ کے اندر وہ مشرک جو تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرنا شروع کر دی کہ اب ان کا کوئی نام نعوذ باللہ لینے والا نہیں ہے، ان کی اولاد بھی فوت ہو گئی ہے، تو اب ان کا کوئی نام نہیں لے گا جب تک ان کی زندگی ہے. تو یہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ رہتے تھے. آسمان والے رب العالمین نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا. آپ سو کر اٹھے اور آپ مسکرا رہے تھے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ سورت کی تلاوت کر رہے تھے اور فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے حوض کوثر عطا فرمایا. انا اعطیناک الکوثر. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے انا اعطیناک الکوثر کی خیر کثیر اس کی مراد لی ہے کہ ہر طرح کی خیر و کثیر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اس کے اندر آپ کی نبوت بھی ہے، اس کے اندر قرآن بھی ہے، اس کے اندر جتنی خیر و بھلائیاں ہیں اللہ رب العالمین نے وہ محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی. پھر فرمایا کہ دو نہریں ہیں، ایک جنت کے اندر ہے اور ایک میدان محشر پر حوض کوثر کی صورت میں ہوگی. اور تمام محدثین نے دونوں نہروں کا ایک ہی معنی لیا ہے حوض کوثر. اور اس کے اندر جو مومن اور مومنین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، بدعات سے بچ گئی، میرے بھائی بدعات سے بچ گئے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت پر پابند رہ کر دنیا سے گئے، تو کل میدان محشر پر حوض کوثر پر جن پیالوں میں وہ پانی دیا جائے گا حوض کوثر کا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ اتنے چمکدار ہوں گے کہ رات کی تنہائی کے اندر اگر ستارے جتنے نہیں چمکتے اتنے وہ پیالے چمکتے ہوں. اور ایک انسان جب اس پانی کو پی لے گا حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے دست مبارک سے، تو پھر اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی. وہ پیاس کی شدت اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دے. اسی طرح دنیا اور آخرت کی خیر و بلائی جو ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب میں نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پھر فرمایا میرے محبوب آپ نماز ادا کریں، وَانْحَرْ اور آپ قربانی دیں. جو آج کا اصل موضوع ہے وہ فضائل قربانی، مسائل قربانی پر ہے انشاءاللہ. اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہی سرکٹا ہے اور اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہو. جو بھائی مکہ کے اندر گئے ہوں حج کرنے کی غرض سے، عمرہ کرنے کی غرض سے، جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ ابو جہل اینڈ کمپنی اور محمد رسول اللہ کے جتنے دشمن تھے ان کی جو گھر تھے وہاں پر آپ کو واش روم نظر آئیں گے، آپ کو کوئی مسجد نظر نہیں آئے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ روحانی بیٹے، وہ روحانی بیٹیاں جن کو صحابی اور صحابیات کہا جاتا ہے، آپ ان کے گھروں کو دیکھیں گے تو ان کے نام کے اوپر وہاں پر مساجد آپ کو تعمیر نظر آئیں گی. لوگ ان کی زیارت کرنا نصب العین سمجھیں گے اور ان کی تعریف کریں گے کہ یہ فلاں صحابیہ کی ہے، یہ فلاں صحابی کی جگہ ہے، یہاں سے فلاں صحابی گزرے ہیں.
ابو جہل کا نام لینے والا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے. اگر نام کوئی لے گا بھی تو صحیح الفاظ میں نہیں لے گا، برائی کے الفاظ میں ہی لیا جائے گا، جو ہلاک کا باپ کہا جائے گا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک روحانی اولاد وہ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، ایمان لایا، شریعت پر پابند رہے. یعنی میں اور آپ بھی محمد رسول اللہ کی روحانی اولاد میں سے ہیں. پھر خیر کثیر میں یہ بھی ہے کہ آپ پہاڑی کے اندر چلے جائیں جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کو دوسری زبان نہیں آتی، لیکن وہ ایمان محمد رسول اللہ پر لا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے بعد جن کا رتبہ ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. وانحر سے مراد اونٹ کی قربانیاں ہیں، اور نہر کرنا. اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب نماز پڑھ. نماز سے یہاں محدثین نے مراد لی ہے عید کی نماز، یعنی بقرہ عید کی نماز. بقرہ عید کی نماز کے بعد ونحر، نہر کرنا، قربانی کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے اور پھر قربانی کے اندر یہ فرمایا کہ جب آپ قربانی کریں گے تو آپ کے دشمن جو ہیں تو بے نام و نشان وہ رہ جائیں گے، ان کا نام و نشان لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. آج بھی جب آپ قربانی کریں گے تو آپ کے ساتھ حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا وہ جلے گا اور اللہ رب العالمین اس کے ارادوں پہ پانی پھیر دے گا. بات قربانی کی ہو رہی ہے. نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر، اور جب یہ قرآن کریم کے آیات نازل ہوئی اور اس پر آپ نے خطبہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ نے اس پر خطبہ دیا، فرمایا میں نے دین کو مکمل کر دیا، اس کے اندر کوئی کمی پیشی کسی طرح کی بال کی نوک اتنی کچھ بھی نہیں ہے، اس کی میں نے تکمیل کر دی. صحابہ اکرام سے پوچھا، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے دین بھی مکمل کر دیا اور اس کی تمام جو ہیں نعمتیں وہ بھی مکمل کر دی. پھر آپ نے فرمایا کہ حج کے جو ارکان ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو، نہ جانے آئندہ سال میں رہوں یا نہ رہوں. اور یہ آپ نے اپنے جانے کا اشارہ کر دیا. قربانی ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس پر قربانی فرض ہے. اور قربانی کے بدلے میں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے، اس کا پیسہ کسی غریب کو دیا جائے، کسی مستحق کو دیا جائے تو یہ تو بہت بڑا ثواب ہے. حالانکہ یہ دین اسلام کا وہ پلر گرانے کے لیے اتنا بڑا زہر ہے، اس زہر کے بارے میں اگر اس کی تنہائی اور گہرائی کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی گہرائی آپ کو نہیں ملے گی. یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ارکان کے اندر حج اور یہ آ رہی ہیں، اور وہ اسلام کی اس فریضہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی غریب پر خرچ کیا جائے، جانور ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میری بات آپ یاد رکھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ 10 ذی الحج کو احد پہاڑ کے برابر ایک آدمی سونا صدقہ کرتا ہے، منوں کے حساب سے سونا صدقہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں جو سب سے افضل عمل ہے 10 ذی الحج کو
بقرہ عید والے دن وہ صرف اور صرف نہر ہے، وہ قربانی ہے اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ آج کے دن میں سونا تقسیم کر دیتا ہوں، اربوں روپے صدقہ کر دیتا ہے، لیکن اس کو اس کا نعیم البدل کوئی، وہ اللہ کے ہاں اتنا وہ اجر والا نہیں ہے جتنا ایک بکرا، ایک گائے اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، یہ اتنا افضل عمل ہے۔ پھر قربانی کے لیے 4 قسم کے جانور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے متعارف کروائے ہیں۔ وہ ہے اونٹ ہو گیا، اور پھر بکرا ہو گیا، اور دمبا ہو گیا، گائے ہو گئی، یہ 4 جانور ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی، وہ بھینس ہو یا کوئی ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور قربانی کے لیے جانور کا حلال ہونا یہ نہیں ہے کہ ایک جانور حلال ہے تو اس کی قربانی لگے گی، نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے قربانی کے موقع پر 4 جانور جو ہیں قربانی کے لیے متعارف کروائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے اندر بھی ظاہری کوئی عیب نظر نہ آئے، ان کی ہڈیاں نظر نہ آئیں، وہ تکڑا تازہ جانور ہو اور وہ خوبصورت جانور ہو، اتنا خوبصورت جانور ہو کہ وہ جب آپ اس کو ذبح کریں تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ کا دل بھی دکھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ نیکی کرنا دور کی بات ہے، نیکی تک پہنچنا یا نیکی کو پانا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ اس لیے آپ جب بھی اللہ کے نام کی کوئی صدقہ یا خیرات دیں، وہ چیز دیں جو پسندیدہ ہو، جو خوبصورت ہو۔ میرا رب بھی فرماتا ہے کہ یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، مجھے قرض حسنہ دینے سے پہلے یہ جتنی وہ خوبصورت، جتنی آپ کی نیت بہتر ہوگی، اضعافا کثیرا، میں تمہارے ثواب اور اجر میں لا تعداد اضافہ کر دوں گا۔ پھر یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ آپ کے لیے سواری کی صورت میں ہوگا۔ کل میدان محشر پر یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ آپ کی سواری بن جائے گی۔ اب ہم چلے جاتے ہیں پیچھے عید الفطر کے اوپر۔ عید الفطر کے اوپر آپ نے فطرانہ دیا، وہ فطرانہ آپ کو کہاں کام آئے گا؟ اور یہ جو قربانی ہے یہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین میدان محشر پر سواری بنا دے گا۔ اب آدمی جہاں کہیں سفر کرتا ہے اس کو سواری کی ضرورت ہے اور زاد راہ کی ضرورت ہے۔ جیب میں خرچ ہونا چاہیے اور سواری ہونا چاہیے تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے۔ جب یہ سواری اللہ رب العالمین قربانی کی سواری آپ کو عطا فرمائیں گے تو اب آپ کے پاس زاد راہ ہونا چاہیے، تو اللہ رب العالمین فطرانے کو آپ کا زاد راہ بنا کر آپ کو قربانی کی اس سواری پر بٹھا کر اللہ یہ کہے گا جاؤ اپنی جنت کے اندر، جنت الفردوس کے اندر اپنی منزل مقصود تک اس سواری پر بیٹھ کر اور زاد راہ کے ساتھ آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ یہ فضیلت کس کی ہے؟ یہ قربانی کی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ بڑے امیر ترین صحابی ہیں۔ یہ حج کی غرض سے جاتے ہیں اور 100 اونٹ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور 700 غلام لے کر جاتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں تو مینا کے اندر جو 100 غلام ہیں اس وقت انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ غلام کو خرید کر اپنا غلام بنایا جاتا تھا، وہ غلامی کی زندگی بسر کرتا تھا۔
میرے بھائیوں، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ 100 اونٹ اور 100 غلاموں کو لے کر جب گئے تو منا کے اندر آپ نے 100 غلاموں کو آزاد کیا. آزاد کر کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ میرے غلام تھے، میں نے ان کو آزاد کیا ہے. اے اللہ یہ تیرے بندے تھے، غلام میرے تھے، آزاد میں نے کیا ہے. اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے. اے اللہ یہ آزاد میں نے کیا ہے اور حکیم بن حزام کو جہنم کی آگ سے آزاد تو فرما دی. وہ صحابہ اکرام جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، ہم ان کے لیے جہنم کے بارے میں نعوذ باللہ سوچ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی اس حساب والے پلڑے کے بارے میں، اور وہاں جب نیکیاں تو لیں گی تو فرمایا کہ وہ اتنا بڑا پلڑا ہے جس کے اندر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں گے، اور دوسری طرف انسانوں کے جو ہے تو اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے. میرے بھائیوں، وہاں دعا کر رہے ہیں. حضرت آپ نا اوپر بیٹھا کریں، ہر جمعے کو آپ اس طرح اشارہ کرتے ہیں اور مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں. جب وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے ان کو آزاد کیا اور تو مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دی. وہ دعا مانگ رہے ہیں اور صحابہ اکرام رو رہے ہیں، اور وہ غلام آپس میں ایک دوسرے سے جپیاں ڈال رہے ہیں، اور وہ آزادی کے اندر وہ خوشی منا کر وہ ہنس رہے ہیں، اور صحابہ اکرام اللہ کی جہنم سے پناہ مانگ کر رو رہے ہیں. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یہ کثرت سے آپ پڑھا کریں، اس کو پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا. اور اس کی ایک فضیلت دنیا میں یہ ہے، اگر آپ کو دنیا کے اوپر بہت زیادہ یہ گرمی محسوس ہو، آپ کثرت سے اس کو پڑھیں، آپ کو یہ گرمی کی لو جو ہے یہ محسوس نہیں ہوگی. اس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا فرما دیتا. وہ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے مل کر رو رہے ہیں اور حضرت حکیم بن حزام کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. آپ بھی اگر کسی ایسے عمل کے اندر ہوں، کوئی آپ کا غلام ہو، کوئی کیس کے اندر آپ کے زیر سرپرستی ہو، وہ آپ کے بغیر جان نہ چھڑا سکتا ہو، تو میں آپ کو یہ اصلاحی طور پر بات کرتا ہوں، آپ اللہ کے لیے اس غریب کی جان چھوڑ دیں، میرا رب العالمین آپ کو جہنم سے آزاد فرما دے. یہی وہ آزاد کرنے کا حکم ہے. پھر اس کے علاوہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں نہر کیا. میرے بھائیوں، قربانی کا اتنا بڑا عمل ہے کہ آج جب قربانی دینے کی باری آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میرے حالات نہیں ہیں. اگر ہمارے سسرال کے اندر اگر کوئی شادی پہ آ جائے تو 50-60 ہزار روپے کا داماد کا خرچہ کھل جاتا ہے. وہاں پر تو ہمارے حالات اجازت دیتے ہیں کہ میں سسرال کی، میں برادر ان لا کی، میں سس ان لا کی شادی پر جاؤں گا کچھ منہ دکھانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کی عدالت میں بھی منہ دکھانے کے لیے جانا. یہاں پر ہم چونکہ چنانچہ ہمارے پاس حالات نہیں ہوتے، ہم یہاں غریب ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے گھر کی عیاشی کے اندر جب کوئی بات آئے تو ہم سود پر قرضہ لے کر جو ہے تو وہ معاملہ حل کرتے ہیں. لعن اللہ الیہود والنصارى. یہود اور نصارہ نے اس کو جو ہے تو سود کو یہ جائز قرار دیا اور محمد رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. میرے بھائیوں، پھر ہم اپنے مکان بنانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں
اور کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور قربانی دینے سے یا حج کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہم بالکل سفید پوش ہو جاتے ہیں اور بالکل ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں اللہ رب العالمین آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے، اللہ رب العالمین ارادے کو بھی جانتا ہے، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اس کے بعد جو مال اللہ دے گا اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. جو مجھے قرض حسنہ دیتا ہے میں اس کی نیت پہ پرکھتا ہوں، اضعافا کثیرا، میں اس کے اجر اور ثواب کے اندر میں دگنا اضافہ کرتا ہوں. جب ایک دانہ آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں اللہ 700 دانہ اس کے بدلے میں آپ کو عطا فرماتا. لیکن اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی باری آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کریں. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات والوں کے لیے فرمایا کہ جو خندہ پیشانی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں وہی لوگ پرہیزگار اور متقی ہیں. جب نبی کریم علیہ السلام نے آخری حج پڑھا تھا تو آپ کو پتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے کتنے اونٹ نہر کیے تھے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں نہر کیا تھا. فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے اور آپ ان دشمنوں کو چھوڑیں، آپ اللہ کے راستے میں نماز پڑھیں اور نہر آپ قربانی کریں. اللہ نے قربانی کا حکم دیا، فرمایا کس کے لیے؟ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے. اور قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ کے محبوب علیہ السلام نہ قربانی کے مالک ہیں نہ نماز کے مالک ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سانس مبارک ہیں یہ بھی رب کے قدرت اختیار کے اندر ہیں، یہ بھی آپ کے اختیار کے اندر نہیں ہیں. اسی لیے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نماز پڑھو تو کس کے لیے، قربانی کرو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ نے 100 اونٹ نہر کیا. صحابہ اکرام فرمانے لگے کہ یہ 100 اونٹ ہے، ہم ان کو کیسے ذبح کریں گے؟ اور میرے بھائیو آج 1450 سال کے بعد کا مسلمان محمد رسول اللہ کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتا. 1450 سال کے بعد کا مسلمان، آج کا مسلمان، یہ جمہوریت کی پیداوار، یہ سیاسی پارٹیوں کی پیداوار، یہ محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے. رب کائنات کی قسم وہ 100 اونٹ محمد رسول اللہ کو پہچان گئے. میرے محبوب جب نہر کرنے کے لیے آئے ایک سے بڑھ کر ایک اونٹ محمد رسول اللہ کی طرف بڑھ رہا تھا. فرمایا جو محمد رسول اللہ کے دستے مبارک سے نہر ہو جائے اس کو تو ابدی زندگی مل جاتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے اور محمد رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں. ان اونٹوں کی نیت یہ ہے کہ اس سے پہلے میں ذبح ہو جاؤں. آپ نے 100 اونٹ نہر کیے لیکن آپ نے 63 اونٹ آپ نے دست مبارک سے نہر کیا اور باقی جو ہے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی آپ نے یہ باقی آپ نے نہر کرنے ہیں. پھر اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا ایک عقیدہ غلط ہے کہ 10 ذی الحج کو کیا کرتے ہیں، صبح روزہ رکھ لیتے ہیں اور نیت کیا ہے جی ثواب ہوتا ہے قربانی کے گوشت سے، جی میں روزہ افطار کروں گا. اب مجھے یہ بتائیں اگر جانور آپ نے صبح ذبح کرنا ہے، آپ کو یعنی کہ قصاب نہیں ملتا، آپ ذبح کرنا نہیں جانتے، آپ اس کی کھال اتارنا نہیں جانتے، آپ اس کی بوٹیاں بنانا نہیں جانتے، مجھے یہ بتائیں آپ کا جو قصاب ہے وہ
مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے آتا ہے، وہ نہر کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو اتنا لمبا روزہ رکھے اپنے والدین کو بھی، تو وہاں نہر ہوگا، پھر وہ ذبح ہوگا، پھر اس کی بوٹی بنے گی، کلیجی سے روزہ افطار ہوگا۔ اللہ نے ایسا ظلم اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کیا۔ من الظلمات الی النور، فرمایا ظلمات سے اندھیرے کی طرف آ جاؤ، روشنی کی طرف آ جاؤ۔ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ دین اور شریعت کی روشنی ہے، دین اور اسلام کی روشنی ہے۔ یہی جاہلیت جو تھی، یہ اسلام سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 سے پہلے یہ مکہ کے مشرکوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ آپ جائیں سورہ ابراہیم کی 22 نمبر آیات، سورہ ابراہیم کی 22 نمبر آیات، گھر میں جا کر جس کا مرضی ترجمہ اٹھا لے اس کو پڑھنا۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، سورہ ابراہیم کی کتنے نمبر آیات؟ 22 نمبر آیات۔ کل میدان محشر کے اوپر جب حساب کتاب ہوگا، شیطان بھی آئے گا۔ یہاں پر شیطان کو، شیطان کی بات ماننے والے، بدعت کرنے والے، مزاروں پہ جانے والے، تعویذ لٹکانے والے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کھانے والے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والے، یہ کہیں گے اللہ شیطان نے ہمیں برگلاوے میں رکھ دیا تھا، ہم نے تو اس کی بات مانی تھی۔ شیطان کہے گا اللہ ایک طرف تیری دعوت تھی، سیاد کا یہ ترجمہ ہے 22 نمبر آیات سورہ ابراہیم، اے اللہ ایک طرف تیری دعوت تھی، ایک طرف میں نے وسوسہ ڈالا تھا، یہ ظالم جو ہے میرے وسوسے پر لبیک کہہ دیا، تیرا انکار کر دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، شیطان مومن سے تکڑا نہیں ہو سکتا، شیطان کی کوئی جرت نہیں ہے وہ ایک انسان کے اوپر قبضہ کر لے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے جو جہاد ہے وہ سب سے پہلے روزانہ صبح کی نماز شیطان کے خلاف جہاد ہے۔ جو ہم الٹے پڑے رہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے یہی ہے کہ جہاد جا کے دوسری جگہ کرنا، نہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا شیطان کے خلاف سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنے والا شیطان کے خلاف جہاد کرتا۔ آج مسلمانوں ہم نے شیطان کی مان لی، وسوسہ ڈالا، روزہ رکھ لیا۔ رب کائنات کی قسم اس روزے کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عید والے دن روزہ شیطان رکھتا ہے، اور اللہ کے مومن بندے جو ہیں وہ افطاری کرتے ہیں، وہ کھاتے اور پیتے ہیں۔ پھر دوسری غلط قسم کی رسم و رواج یہ بنائی ہوئی ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کرو۔ کس کی طرف سے؟ میت کی طرف سے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر سال 2 قربانیاں کی، 2 جانوروں کی قربانیاں کی، ایک اپنے اور گھر والوں کی طرف سے، اور ایک قربانی اپنی امت کے غریب لوگوں کی طرف سے۔ اور مسلمانوں آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، 63 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا ہے، اس کے بعد میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میری طرف سے، اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے قربانی کی ہے۔ اور وہ محمد رسول اللہ دنیا سے جاتے ہوئے ایک کسی امام کی بات ماننے والوں، کسی امام کا طریقہ اپنانے والوں، محمد رسول اللہ کی روح مبارک قبض ہو رہی ہے۔ آپ ملک الموت کو کہتے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ملک الموت کہتا ہے اللہ کے رسول میری یہ جرت ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، فرمایا میری امت کو تکلیف نہ دینا، وہ میں محمد رسول اللہ کے اوپر نکال دے۔ اور مسلمانوں محمد رسول اللہ کے لیے تم ایک نماز 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتے، جو دنیا سے جاتے ہوئے محمد رسول اللہ وصیت کر کے گئے تھے، میری نماز میری نماز۔
آپ ایک محمد رسولullah کی بات نہیں مانتے، کلین شیو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان داڑھیوں کو معاف کر دو، آپ داڑھی رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ مجھے یہ بتائیں آپ اللہ کے رسول کی عدالت میں محمد رسولullah کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ میرے بھائیوں، اللہ حکم دے رہا ہے اے ایمان والو تم کھری اور سچی بات کرو۔ آج ہم کھری اور سچی بات کریں، ساری انگلیاں ان کی طرف اٹھاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ سے کیا عداوت تھی مکے والوں کو؟ محمد رسول اللہ سے ذاتی عداوت نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ کو یہی کہتے تھے آپ الا اللہ پڑھتے رہیں لیکن لا نہ کہیں۔ یہ لا جب آپ کہتے ہیں تو ہمارے خداؤں کی، ہمارے ان معبودوں کی نفی ہوتی ہے۔ آپ الا اللہ کہتے رہیں لیکن آپ جو ہے تو لا نہ کہیں۔ اور مکہ کے مشرکوں کو لا سے چڑ آتی تھی۔ پھر کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ کہنے لگے، مشرک کہنے لگے ایسا کرتے ہیں، ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، حالانکہ کسی جگہ کافروں کو مخاطب نہیں کیا لیکن یہاں پر براہ راست کافروں کو مخاطب کیا ہے۔ جن کی عبادت تم کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا، جن کی عبادت تم کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا۔ آج کے مسلمان کو دیکھو نا، نماز پڑھتا ہے، دین سمجھتا ہے، جب جلیسویں کی باری آتی ہے تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور تیرے محمد رسول اللہ فرمائے جن کی عبادت تم کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا۔ تو جب اہل توحید جا کر ان کی دعا میں شریک ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ یہاں پر تیرا دین کہاں رہ جاتا؟ یہاں پر طاغوت کے انکار کا نہیں ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے، اور طاغوت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے اور تمام محدثین نے فرمایا ہے ہر وہ چیز طاغوت ہے جو شیطان کے لیے کی جائے یا شیطان کے حکموں کے مطابق کی جائے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، ایک بدعت ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ایک بدعت ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ہم نے اس کو دین سمجھ کر، ہم نے اس کو عبادت سمجھ کر اس کو دین کے اندر ٹھونس دیا گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کل اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا تھا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے اور ہر طرح کی گمراہی جہنم میں جانے والی۔ ہم نے اپنی طرف سے روزہ رکھ لیا، ہم نے اپنی طرف سے میتوں کے لیے قربانیاں شروع کر دیں، یہ شریعت کے اندر سبجیکٹ نہیں ہے۔ اب مردوں کے لیے قربانی کیا ہے؟ یہاں محدثین نے فرمایا جو پہلی رائے ہے، جو محمد رسول اللہ ایک قربانی اپنی طرف سے کیا کرتے تھے اہل و عیال کی طرف سے، اور ایک قربانی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، آپ کے صاحبزادے فوت ہوئے، اور یہ کیا ہوا جو اپنے اہل و عیال کی طرف سے کرتے تھے یہ ان مردوں کی بھی اور ثواب کے اندر وہ بھی اندر آ جاتے ہیں، لیکن ایک خالی مردے کے لیے قربانی کو وقف کر کے اس کو ذبح کرنا یہ دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ دنیا سے فوت ہو کر چلے گیا، اب اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ آپ اس کے نائم البدل کوئی اور صدقہ خیرات کریں، مسجد کی تعمیر میں کام لیں، مسجد کے کسی کام میں کام لیں، آپ کوئی جو ہے کوئی بورنگ کر دیں، کوئی اور ایسا کام کر دیں جو آپ کے والدین کو اور آپ کے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے اجر اور ثواب پہنچتا رہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے لیے جو جانور آپ لیں وہ منڈی میں جائیں، خوبصورت لیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے قربانی ہم کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟
میں نے جانور جی 10 لاکھ کا لیا ہے، بڑا چوڑا ہو کے تھوڑا سا یہ لیا ہے، اس کی فوٹو سوشل میڈیا پر اس کو دوڑانا، اس کو فلاں کرنا، پھر کیا ہے جی یہ بادام کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، یہ کھجوریں کھاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کون سی حدیث میں ہے، کون سے صحابہ نے اپنے جانور کو دودھ اور بادام اور کھجوریں پلائی ہیں؟ اللہ نے ان کے لیے یہ چارہ رکھا ہے، اور اس چارے کو ان کے آگے ڈالو، دودھ اور کھجور جو ہے اس کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کرو، کسی غریب کے منہ لگ جائے۔ پھر قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ فریجیں صاف کریں، فریج صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت صاف کرنے کی ضرورت۔ اللہ کیا کہتا ہے مجھ تک؟ آپ کی قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ وہ چھوٹا یا بڑا جانور نہیں پہنچتا، اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوئی، محمد رسول اللہ نے ایک دفاعی فنڈ کے لیے اعلان کیا، ایک صحابی کچھ کھجوریں لے کر آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نیت کو دیکھ کر فرمایا یہ جو ہے یہ اس ڈھیر کے سب سے اوپر رکھ دو، اس کی دل جوئی کے لیے۔ پھر اگر آپ 500 کی قربانی کرتے ہیں تو 500 کے اندر 50,000 روپے کا ایک جانور لیں، اور 5 لاکھ کی قربانی جو ہے وہ آپ کی 10 جانور آ جائیں گے، ان کو ذبح کریں اور سب سے زیادہ غریبوں تک گوشت پہنچائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی شاپر لے کر آ جائے تو یہ نہ کہیں کہ منہ اٹھا کے آ کے آلے تو گوشت ہی تیار نہیں، آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس کو آپ کے دروازے پر بھیجا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ ان لوگوں کو جو ہے تو تلاش کرو جو سفید پوش ہیں۔ میں نے ایسی بہنیں دیکھی ہیں اللہ کی قسم، جو بہنیں عید والے دن اپنا بھرم رکھنے کے لیے سفید پوشی کے اندر کہتی ہیں میں نے گجرانوالا حصہ ڈالا ہے، میں نے فلاں جگہ ڈالا ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے ایسا نہیں ڈالا، وہ اپنی سفید پوشی رکھتی ہیں۔ اور یقین جانیں ایسے لوگ ہیں جو ان کو تلاش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہیں عید والے دن، جاؤ آنٹی سے ماچس مانگ کر لاؤ اور دیکھو کچن میں کیا پک رہا ہے۔ جب کچن میں دیکھتے ہیں تو چنے کی دال پک رہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، کوئی ایسا سفید پوش نہ رہ جائے جو عید والے دن بھی وہ چنے کی دال کھائے اور آپ کے گھر گوشت جو ہے وہ کھائیں اور رج کر کھائیں، آپ فریج میں نہ رکھیں۔ یہ نہ ہو محرم والے دن محرم آئے تو آپ مسئلہ پوچھیں کہ مولانا یہ بتائیں محرم کے اندر قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ جن کو ہر جمعرات کو بکرے کا گوشت میسر ہوتا ہے وہ زیادہ جانور لے کر قربانی کریں اور غریبوں کو گوشت تقسیم کریں۔ یہی وہ قربانی ہے، یہی وہ ارادہ ہے جو اللہ تک پہنچتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔